السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں RNN پوڈ کاسٹ، جہاں ہم مختلف پولیٹیکل ایشوز پہ بات کرتے ہیں، جہاں مختلف سوشل ایشوز پہ بات کرتے ہیں، وہیں فن لطیفہ جو ہے اس پہ خاص طور پہ اور موسیقی پہ، کلاسیکی موسیقی پہ، قوالی پہ ہم جو ہے بھرپور شوز اور پوڈ کاسٹ کرتے رہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج پاکستان میوزک انڈسٹری کا بہت بڑا نام، بخشی سلامت گھرانے کے فرزند استاد ندیم سلامت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ السلام علیکم جی۔ کیسے ہیں خان صاحب؟ اللہ کے کرم جی، آپ سنائیں۔ موسیقی کس حال میں ہے پاکستان کی موسیقی؟ میں تو جی ہمیشہ سے شروع سے ہی اچھی بات کرتا آیا ہوں کہ موسیقی اچھی ہی ہوتی ہے، اچھی ہی رہ رہی ہوتی ہے۔ فیشن کی طرح موسیقی نے بدلنا ہوتا ہے اور چلنا ہوتا ہے، اور ہر موسیقی اپنے پہلو سے، ہر پہلو سے بہت اچھی ہے۔ دیٹ از آل گوئنگ، بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں، خوشحالی جو ہے نا وہ تو نظر آ رہی ہوتی ہے اور بدحالی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ پاکستان کے عوام سے کمپیریزن کریں تو آپ باہر نکلیں، آپ کو لوگ مہنگائی کا رونا روئیں گے، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، جو ہے نا مہنگائی ہے، بجلی مہنگی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے۔ اسی طرح اگر موسیقی پہ آؤں تو آپ چونکہ استاد ہیں، بہت بڑے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، اتنے سالوں سے پاکستان میں اچھا میوزک میں نے تو نہیں سنا جو جس طرح پہلے پاپولر ہوتا تھا میوزک۔ میں بات کر رہا ہوں پلے بیک کی، میں بات کر رہا ہوں کمرشل میوزک کی، وہ تو پہلے کی طرح سپر ہٹ نہیں ہو رہا، وہ اپنے بات کئی سال سے نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ ہمیں ٹیکنیکل وجہ سمجھائیں، پہلے کیوں ہوتا تھا اور آج کیوں نہیں ہو رہا؟ ہاں، یہ میں بالکل بات کرنے کو ایک عرصے سے میرے دل میں تھی کہ یہ بات ہو۔ ایک بات تو یہ ہے کہ سب سے کچھ سالوں سے، 10 سالوں سے یا 15 سالوں سے ایک شو جو بہت کامیابی سے جاری ہے، جس کو ہم کوک اسٹوڈیو کا نام دیتے ہیں، بہت بڑے بڑے نام اس میں آئے ہیں، لیکن ان ناموں پہ مجھے بہت سارے نام بنے ہیں، لیکن اس پہ مجھے اعتراض ہے کہ ان کی خود کی کمپوزیشن بہت ریئر کامیاب ہوئی ہے۔ انہوں نے کوئی کلچر کا سانگ لیا، کوئی صوفی سانگ لیا، اس میں نئی امینڈمنٹس، نئی ٹیکنالوجی یوز کی گئی ہے، اور ان کے ہائرنگ میں ان کے جو ٹاپ لوگ ہیں ان کو ہائر کیا گیا، ان کو پتہ ہے کہ ارینجمنٹس کو نیا رنگ دینا ہے، ڈھنگ دینا، وہ بہت اچھا دیا گیا۔ لیکن جو آپ نے بات کہی ہے، جو کامیاب موسیقی آج سے استاد نصرت فتح علی خان کے دور میں جو اب بھی ان کی ہی چل رہی ہے، اگر وہ دور ختم ہو گیا، وہ کامیاب موسیقی کچھ پہلو نظر آ رہے ہیں، وہ ہیں ڈرامہ کے ٹائٹل سانگ۔ جس طرح کہ پی ٹی وی جب تھا تو پی ٹی وی میں میرے، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ راہیں کا موسیقی تھی۔ مجھے باہر، میں انگلینڈ میں ہوتا تھا، تو مجھے وہاں پتہ چلا کہ اس لیے ٹریفک بند ہوتی رہی۔ راہیں کا میوزک ٹائٹل پہلی بار پی ٹی وی پہ چلا تھا، وہ کامیاب ہوا تھا جی۔ وہ ایک نئی کمپوزیشن تھی، نئی اختراع تھی، وہ کامیاب ہوا، لیکن فلم کا میوزک کامیاب نہیں ہوا۔ کوک اسٹوڈیو نے پھر بھی کچھ گانے کامیاب دیے، ٹائٹل جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو OSTs بن رہے ہیں کامیاب ہوئے ہیں، بہت پبلک میں کامیاب، پورے ورلڈ میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن جو آپ فلم کا جو نام لیا ہے، انڈسٹری کا میوزک، وہ کامیاب نہیں ہوا۔ بہت فلمیں بنی ہیں، اس کو میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی گانا کسی نے کمپوز بہت اچھا ہو گیا اور وہ چل گیا، اور کسی نے گایا بہت اچھا، سب بہت اچھا گاتے ہیں، بڑا اچھا کمپوز کرتے ہیں اپنی طرف سے، لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ وجہ بتائیں۔ اب میں وجہ بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ اسٹیبلش جو ہو گیا نا جی، یوٹیوب بھی، اور اب آپ کے پاس صرف 1 سیکنڈ ہے کچھ سننے کو، اور بہت زیادہ مارجن ہے۔ اگر کوئی چیز وائرل ہو رہی ہے نا جی، تو وہ پروردگار کے کرم کی بات ہے، اور موسیقی ٹیکنیکلی آسان لے لی گئی ہے۔ میں آپ کو اس کی یہ وجہ بتاؤں گا کہ ہر بندہ سوچ رہا ہے کہ موسیقی ہو جانی ہے، ابھی گانا بناؤں گا یہ ہو جائے گا، ابھی میں یہ کروں گا، اور ہم ایک دوسرے کو اچھا نہیں سمجھ رہے۔ ایک دوسرے کو اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو اختراع کی داد نہیں دے رہے اور کہہ نہیں رہے کہ ایسے کرو ایسے کرو، ہم تنقید کر رہے ہیں، اور تنقید کا پہلو یہ ہے کہ وہ ضائع ہو رہا ہے سب کچھ، اور اس کی ترقی اس لیے نہیں ہو رہی کہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ پوری پذیر آئی۔ جیسے فلم انڈسٹری کو بہت سارا پیسہ دیا گیا ہے، ابھی آپ مجھے بتائیں کہ انڈسٹری، میوزک انڈسٹری کو کیا دیا گیا ہے؟
وہ کیا کامیاب ہوگی؟ ہر بندہ اپنے تائیں ایک اسٹوڈیو چھوٹا سا بنا کے بیٹھا ہوا ہے, اپنی اپنی دوڑ میں لگا ہوا ہے. کسی بندے نے, گورنمنٹ نے کیا دیا ہے کہ گورنمنٹ کسی کو کہے کہ یہ اس کو بھی پیسے دیے, اس کو بھی پیسہ دیا, آپ میوزک نیا نیا بنائیں, نئی نئی بات کریں. اگر کوئی 100 وائلن چاہیے تو وہ پیسہ دے, 100 وائلن بجنے چاہیے, اوریجنل آرکیسٹرا یوز ہونا چاہیے. اب ایک چھوٹی چھوٹی مشینیں آ گئی ہیں, اس پہ سارے اپنے اپنے گھروں میں میوزک بجا رہے ہیں. نہیں اوریجنل لائیو بج رہا ہے. یہ نواز شریف صاحب نے فرمائش کی تھی جی, وہ بجا. نجات علی اتنا نے بڑا بجایا. وہ بہت جنید صفدر کی شادی پہ ولیمے پہ آرکیسٹرا لے کے گیا ہے, اور 60+ میوزیشنز نے دھنیں بجائی ہیں, اور پہلے گانے نواز شریف صاحب نے دیے ہیں نجات علی کو بجوائے ہیں کہ یہ گانے آپ نے سانو نہر والے پل تے بلا کے, اور سارے اس طرح کے سانگ. نجات کی اپنے اندر کی کریشن ہے کہ اس نے کی اور اس کو سراہا گیا ہے. میں اویلیبلٹی کی بات کر رہا ہوں. اویلیبلٹی تو ہے, اویلیبلٹی ہے. اچھا یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا. یوٹیلائز نہیں, جیسے مطلب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ پراپر سرپرستی کرے تو نیا نیا میوزک, نیا نیا ٹیلنٹ نکلتا ہے. آپ یہ بتائیں چینلز پہ, کس چینل پہ کیا موسیقی ہو رہی ہے؟ کسی بھی چینل پہ موسیقی بتائیں ہو رہی ہے؟ یہ میرا آپ کو سوال ہے. آپ اپنے چینلز کو جانتے ہیں, آپ بتائیے کہ کچھ ہو رہا ہے. سرکاری ٹی وی پہ نہیں ہو رہا, کسی بھی. باقی پرائیویٹ تو کسی کی وہ ہے ہی نہیں, پریورٹی نہیں ہے. سرکاری ٹی وی آلسو ادھر بھی نہیں ہو رہا, نہیں ہو رہا, کہیں بھی نہیں ہو رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا. سب سوئے پڑے ہیں. میں نے ایک آئیڈیا دیا ان کو, اس کی کوئی سرپرستی نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا, حالانکہ بہت کچھ میں نے ٹی وی سے 4 سال کیا. اچھا خان صاحب, میرا سوال یہ تھا کہ اچھا میوزک نہیں بن رہا, اس میں گورنمنٹ کی کوتاہی کہاں پہ آ گئی کہ مریم نواز شریف روکتی ہیں آپ لوگوں کو کہ ندیم سلامت پلیز اچھی کمپوزیشن نہ بنا دینا, ایسا نہیں ہے. عاصم رضا کچھ اچھا لکھ نہ دینا, ہاں, اور جو ہے نا وہ میوزیشین کو کہہ دیا کہ تم اچھا ڈرامہ نہ بجا دینا. حکومت روکتی ہے آپ لوگوں کو کہ اچھا میوزک نہیں بنانا. نہیں, اب کیا ہے میں بتاتا ہوں. اور پہلے جو اچھا بنتا تھا, اچھا میں کہتا ہوں جو سپر ہٹ ہوتا ہے, جی ہوتا, جو اسٹریٹ سانگ بنتا ہے, جو زبان زد عام ہوتا ہے, بالکل ہوتا, فلم دیکھ کے 400 بندہ باہر نکل رہا ہے, 250 بندہ گانا گا رہا ہوتا ہے, تو وہ جب ہٹ ہوتا تھا تو اس وقت کے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم پیچھے ڈھولکی بجاتے نہیں گانوں میں. یہ کسی وزیر اعظم کو کسی وزیر اعلیٰ کی بات نہیں بات ہی نہیں. اب کیا بات ہو رہی ہے کہ تب فلم دیکھی جا رہی تھی, ٹی وی کا میوزک پاپولر ہو رہا تھا, کیونکہ ٹی وی ہی ٹی وی تھا, فلم ہی فلم تھی. اب ہمارے پاس, ہمارے ہاتھ میں, ہم دیکھ رہے ہیں 1000 قسم کا میوزک سن رہے ہیں ہم. لیکن یہ میں کہوں گا یہاں پہ کہ اچھا میوزک بنانے کی یہاں پہ کمی کوئی نہیں ہے, سب بنا سکتے ہیں اور سب بنا رہے ہیں, لیکن وہ سامنے کیسے آئے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. اب میوزک اچھا بننے کے لیے ایک گانا کسی کا بنتا ہے تو ہمارے جو اچھے ارینجرز ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ دیں 5 لاکھ روپے دیں, آپ 10 لاکھ روپے دیں. میوزک کہاں گیا؟ میرے پاس بہت اچھا میوزک ہے, میں کیا کروں؟ میں آپ کی بات پہ آ جاتا ہوں. جی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جدید دور ہے, ڈیجیٹل دور ہے, 1 سیکنڈ میں فون میں ہر چیز دستیاب ہے. جی, تو آپ تو خود ہی جواب دے رہے ہیں میری اس بات کا کہ وہ دور جب ڈیجیٹل میڈیا نہیں تھا, ایک پی ٹی وی تھا, اس وقت میوزک ہٹ ہو رہا تھا, اور آج سوشل میڈیا ہے, ایک لمحے کے اندر وائرل ہونا چاہیے, تو کیوں نہیں ہو رہا؟ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ اچھا جی, کیوں نہیں ہو رہا کہ اب اس میں, اچھا ایک اور بات کہوں گا, بہت بڑے بڑے نام ہوتے ہیں پورے ورلڈ میں, وقت جو ہے نا جی وہ پروردگار کے ہاتھ میں ہے. وقت اور نیت کو نہیں آپ کچھ کہیں گے؟ میں نیت کو بھی کہتا ہوں, میں وقت کو بھی کہتا ہوں. پتہ نہیں کون سی چیز رب پروردگار پسند کرتا ہے, دیکھتا ہے, وہ کسی کو بھی لگا سکتا ہے. اس میں کوئی بڑی خاندان, بڑی کوئی بات نہیں ہے, وہ کسی کو بھی لگ سکتا ہے. اور اس پہ کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ غلط ہے کہ اس کا نام کیوں ہوا. میں کروں, کوئی بھی کرے, اس پہ اعتراض کیوں نہیں بنتا کہ جتنا اللہ پاک نے اس کو دیا ہے اور وہ بہت اچھا کر رہا ہے, پورا ورلڈ اس کو جان رہا ہے. کیونکہ کرم اور یہ جو وقت لگاتا ہے پروردگار, وہ کسی لاک میں رکھا ہوا ہے اس نے, وہ کھول کے جس کو چاہتا ہے لگا دیتا ہے. بس میوزک بہت اچھا ہو سکتا ہے, ہو رہا ہے, سامنے کیسے آنا ہے وہ نہیں پتا. اور وہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ اب ڈیجیٹلی سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے, اور وہ جا رہا ہے. تو کوئی ایک چیز تھوڑی سی وائرل ہونا جو ہے وہ پروردگار کے ہاتھ میں. آپ کو بہت ساری چیزیں جو وائرل نہیں ہیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوں گی,
اور آپ کے اندر کا بھی آڈینس ہے نا ایک, آپ کس طرح کا میوزک پسند کرتے ہیں. چلیں آپ کوئی ایسی اگزامپل دے سکتے ہیں کہ سال سے 2 سال سے 4 سال سے 5 سال سے 10 سال سے 15 سال سے فلاں فلاں فلم ریلیز ہوئی, اس کا یہ گانا اتنا بڑا گانا تھا لیکن ہٹ نہیں ہوا, میں اور آپ کو لڑ گیا ہو, آپ نے کہا یار کیا کمپوزیشن, میں نے ذرا نہیں لڑا. ہاں تو بتائیں پھر. یار مجھے نہیں لڑا, سیدھی بات ہے, کیونکہ وہ فلم ہی اچھی نہیں تھی, ٹھیک ہے, اور اس کا جس نے میوزک دیا اس نے بھی فلم کی طرح میوزک دے دیا, جیسی فلم ویسا میوزک دے دیا. دیٹس اٹ. اوکے, تو پھر ویسا ہی رسپانس آڈینس رسپانس سمپل, سننے والا کو ویسا ہی رسپانس. وہی کہہ رہے ہیں, وہی کہنے ٹھیک ہے, اوکے. کوئی گوندا بار نہیں آیا which I am talking. اچھا, بنیادی جو ہے آپ کی جو بنیاد ہے وہ تو قوالی ہے. جی بالکل. ایک دم سے چند سالوں سے قوالی بہت ہو رہی ہے ملک میں, بہت ہو رہی, مگر اس میں قوالی نہیں ہو رہی. یہی ایک خوبصورت بات ہے کہ قوالی ہو نہیں رہی. میں آپ کو بتا دوں, اور ایک بات آپ کو بتا دوں, آپ کو میں یہاں آپ کی وساطت سے کہہ رہا ہوں اور بہت دندنا کے کہہ رہا ہوں, بخشی سلامت گھرانہ اور بخشی سلامت کی اولاد, ٹھیک ہے جی, اس نے 10% بھی قوالی اگر ان کی کوئی سن رہا ہے تو ان کی سن رہا ہے, ان کی اپنی سن رہا ہے. ہم نے دوڑ نہیں لگائی کہ فلمی گانا گائیں اور پیسے کمائیں قوالی میں. ہم نے صوفیہ اولیاء کرام کا احترام اور اپنے آباء و اجداد کی لیگیسی جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس کو پراپر رکھا ہے. ہم نے خود کمپوز کیا, میرے بھائی نے, ہم نے من کن تو مولا گایا, تو من کن تو مولا پاپولر ہے, لوگوں کو یاد ہے. اجنا جامی ہم نے گایا, وہ ہمارا یاد ہے. نیڑے نیڑے ہم نے گایا, وہ یاد ہے. قوالی لوگ آسان سمجھ کے چل پڑے ہیں. میرے اپنے شاگرد 5 ہیں, انہوں نے اپنی کمپنیاں بنا لی ہیں, اپنی پارٹیز بنا کے وہ گھوم پھر رہے ہیں, اور ہر بندہ قوالی ہو رہی ہے. اور جو آپ نے کہا ہے کہ قوالی نہیں ہو رہی, تو اصل جو ہے وہ یہ لکھ لیں کہ قوالی نہیں ہو رہی. یہی میرا سوال یہی تھا, میرا یہی جواب. اچھا, آپ اتفاق کرتے قوالی نہیں ہو رہی. قوالی اب آ جائیں کہ قوالی جو ہے وہ تو ایک بہت ہی پاکیزہ, جی بالکل, اور ایک میں اگر کہوں مقدس صنف ہے, جی صنف ہے موسیقی کی. جی بالکل, ٹھیک ہے, بالکل. اس میں واقعات سنے ہیں کہ غیر مسلموں کو متاثر کیا. جی بالکل کیا اس صنف نے, بالکل. اور وہ اسلام کے قریب آئے. جی بالکل آئے. ٹھیک ہے جی, اس قوالی کا بڑا کردار ہے, بڑا رول ہے, بڑا رول ہے. حضرت امیر خسرو سے شروع ہوا. ٹھیک ہے جی, جی بڑا اس قوالی کا بڑا رول ہے. جی بالکل. اب پہلو خان صاحب یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ قوالی ہو رہی ہے مگر اس میں قوالی نہیں ہے, اب اس میں جو ہو رہا ہے اس میں گانا ہو رہا ہے, جی بالکل, اور اس گانے کا اگر ویڈیو دیکھیں تو وہ ولگر ہے, تو یہ بے حرمتی ہو رہی ہے. بے حرمتی ہو رہی ہے. آپ 100% کہہ رہے ہیں کہ بے حرمتی قوالی کی ہو رہی ہے, اور لوگ وہ قوالی لوگ سن رہے ہیں جو بے حرمتی چاہ رہے ہیں. میری بات سنو, گانا گا رہے ہیں, وہ گانا بالکل گانے کے بول میں گانا گایا جا رہا ہے, جیسے فلم میں فلمایا گیا ہے اسی طرح گایا جا رہا ہے. اپنی کریشن, قوالی کی کریشن, قوالی کی کمپوزیشن کی کریشن, قوالی کی پوئٹری کی کریشن کوئی بھی نہیں کر رہا. اچھا, یہ جو ہے نا قوالی کی جو حرمت ہے, توقیر ہے, جو مقام ہے, اسی سے آپ نے آگے بات بڑھانی ہے. یہاں پہ ایک بات لے لے, کیا استاد فتح علی خان, استاد نصرت فتح علی خان, بخشی سلامت, میادت خان لے لے, صابری برادران, مقبول صابری اور عزیز میاں قوال, اور آپ کے جتنے دور کے بڑے قوال ہوئے, کیا قوالی شروع کرنے سے پہلے یہ وضو کرتے تھے, باوضو ہو کے بیٹھتے تھے, اور اس حد تک یہ اس کی پاکیزگی کا خیال رکھتے تھے؟ یہ بہت ہی اعلیٰ بات ہے جی, یہ جتنے نام آپ نے لیے ہیں. اور پھر میرے آج کمپیریزن آج کا دینا ہے کہ آج جہاں جہاں ہو رہی ہے وہاں منرل واٹر کی بوتلوں میں پانی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے جی بالکل, اور وہاں اس میں شراب ہوتی ہے, ووڈکا ہوتی ہے, اور وہ سٹیج پہ سرو ہو رہی ہوتی ہے, کپوں میں سرو ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو کمپیریزن ہے ان کا
پاکیزگی کا کہ جس نے وضو کر کیے بغیر قوالی نہیں گانی. دیکھیں جی بہت ہی اچھی بات ہے اور یہ ہمارے نالج میں ہے کیونکہ ہمارے گھرانے کے جو استاد ہیں استاد فتح علی خان مبارک علی خان میرے دادا اور میرے والد اور ہمارے استاد نصرت فتح علی خان صاحب وہاں ہماری 3rd جنریشن ان کے ساتھ ہے. جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں انکل غلام فرید صابری عزیز میاں صاحب اور ان میاں داد خان صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے والد صاحب بخشی سلامت قوال اور میر علی شیر علی استاد میر علی شیر علی قوال ہمارے ابا جی کے شاگرد اختر شریف صابر حسین دے بوتھ آر پرائڈ آف پرفارمنس یہ دونوں شاگرد ابا جی کے. ان لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے یہ نمازی بھی تھے اور یہ لوگ وضو کر کے سٹیج پہ جاتے تھے. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم پاک صاف ہونے کے علاوہ سٹیج پہ نہیں جاتے. ہم سے وضو نہیں ہوتا تو ہم پاک صاف ضرور ہوتے ہیں ہمارے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور دوسرا ہمارے گھر میں یہ جو نشے وشے والا ہے یا یہ جو فیشن ہے فنکاروں کے ہاں ہمارے گھر میں نہیں ہے. دس یو نو کہ ہمارے گھر میں یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے. اچھا جو آج جو دور ہو رہا ہے آڈینس بھی اس کو ایک آوارہ سی انٹرٹینمنٹ بھی لے رہی ہے کہ آوارہ قوالی سنتے ہیں جا کے. قوالی کا تخصص جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. قوالی آتے اچھا درباروں پہ اب بھی قوالی سنی جاتی ہے اسی مینرز کے ساتھ. آپ گولڈا شریف جائیں آپ بابا فرید گنج شکر جائیں آپ مختلف درباروں پہ جائیے آپ کلیام شریف جائیے آپ کو قوالی نظر آئے گی. کوئی بندہ بھی بہت ساری درگاہیں ہیں کلس شریف ہے جہاں پہ یہ لوگ ٹوپیاں لے کے بیٹھے ہیں اور پورے مینرز ہے وہ بھی وضو کے ساتھ بیٹھے ہیں. اور اب جو ہے نا جی اب آپ کو پتہ ہی ہے پتہ نہیں کہاں کہاں قوالی ہو رہی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ نہ کوئی قوال ہیں ابھی وہ بنے اور پیسے آ گئے ہیں ان کے پاس اور وہ بہت اچھے ہیں. ہم گھرانے والے ہیں قوالی کے گھرانے والے ہیں ہمارے آگے پشت پوتے پڑپوتے شاگرد جا رہے ہیں ہمارے. یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی ہے کہ اب جو عزت جو احترام قوالی کا ہے وہ پاپولر ہوئی ہے اس میں پیسہ بہت انوالو ہو گیا اور بہت پاپولائزیشن ایسی ہوگی کہ ہر کڑی منڈا کہہ دینے کہ بھی میری شادی ہوگی نا تو قوالی ہونی چاہیے بابا. قوالی ہو رہی ہے وہ کسی ایونٹ پہ آپ کہہ دیں آپ کسی شادی ایونٹ پہ لیکن یہ کام نہیں ہو رہا جو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے. یعنی آواز لگ رہی ہوتی ہے کہ کوئی ڈانس والی قوالی. ہاں جی کہ ڈانس کرنا ہے. ہاں جی یس یو ویری رائٹ. یہ ہو رہا ہے یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور میں اس کے خلاف ہوں کیونکہ ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہونے کے ساتھ ساتھ ہم دنیا پھرے ہیں لیکن درباروں کے احترام کو ہم زیادہ ملوز خاطر رکھتے ہیں. ہم جاتے ہیں شادیوں پہ لیکن وہاں جا کے ہمیں لوگ کہتے ہیں جی اجنا جامی سنائیں. ہمارے آئٹم نے چاہے تیرے اس کے نیڑے نیڑے سنائیں. ہمیں یہ نہیں کہا جاتا کہ دولہے وہ جو ہے اپنے وہ آج کل قبول ہے پتہ نہیں کیا ہے قبول ہے وہ قبول ہے ہمیں نہیں کہا جاتا اور نہ ہمیں قبول ہے. ہم نہیں گاتے اللہ کا فضل سے ہم نہیں گاتے کہ ہم کہتے نہیں ہمیں یہ قوالی نہیں ہے آپ نے ہمیں اور ہمیں ایک شکر ہے کہ ہمیں بلاتے بھی وہی جنہوں نے قوالی سننی. ہاں صاحب یہ آپ پہ FIR شو نہیں ہو رہا آپ ہر بات اپنے اوپر نہ لے کے جائیں یہ تو جنرل بات ہو رہی ہے. ہاں آپ کا شعبہ ہے تو اس شعبے میں جہاں ترقی ہو رہی ہے وہاں بربادی بھی ہو رہی ہے. بالکل ہو رہی اور ہو رہی بربادی. اس کا جو ایک احترام ہے وہ بے تقیری میں بھی بدل رہا ہے. تو اچھا ایک سوال مجھے آپ کی موجودگی سے بہت یاد آ رہا تھا کہ استاد نصرت فتح علی خان ہاں جی ان کے حوالے سے اتنے لوگ جو ہے نا ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو کام تو وہ کر رہے ہیں انہوں نے فیلڈ میں بڑا عرصہ کام کیا. ایک تو بلکہ اس بات پہ جانے سے پہلے یہ بتائیں کہ 96 میں ڈیتھ ہو جاتی ہے استاد نصرت فتح علی خان کی اور اگست میں ابھی ان کی ڈیتھ اینیورسری آ جائے گی. تو ان کی جانے کے بعد پاپولر قوالی کیوں نہیں ہوئی اتنی جہاں استاد نصرت فتح علی خان چھوڑ کے گئے اس کے بعد اتنی پاپولر قوالی کیوں نہیں ہوئی؟ وہ ان کو اس کا میں 2 لائنوں میں جواب دوں گا جی. میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی 82 میں جب کسی میڈیا کا دور نہیں تھا
وہ چلے گئے, انکل صاحب بھی چلے گئے, اور خان صاحب 96 میں گئے. میں ان کے ساتھ انڈیا بھی گیا ہوں. انڈیا کو جھکتے دیکھا میں نے ان کے ساتھ, ان کے سامنے جھکتے ہی دیکھا میں نے ان کو. وہ کام اتنا کر گئے قوالی کا کہ قوالی کی کوشش کرتے ہوئے بھی لوگوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی, لیکن چونکہ ان کا کوئی نہ کوئی, پتہ نہیں کیا کرم کی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی آئٹم ان کا پھر آتا ہے, اب قوال پھر وہی گانے لگ جاتے ہیں. اب قوالی لوگ کرنے جاتے ہیں تو قوالی کی فرمائش ان کی ہو جاتی ہے, ہمارے ابا کی بھی ہوتی, ان کی ہو جاتی ہے. نئی بات کسی نے کوشش نہیں. قوالی اس لیول پہ, خان صاحب کے لیول پہ نہ پاپولر ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے. یہ میں آپ کو 2 لائنیں بتا دیتا ہوں. قوالی ہوگی درباروں پہ بھی, رزق بہت بہت اچھا مل رہا ہے, بڑی عزت مل رہی ہے, لیکن خان صاحب کی طرح قوالی گھر گھر, دنیا کے ہر ملک میں, ہر شہر میں گھر گھر, وہ خان صاحب کا کریڈٹ ہے. میں اپنے ابا جی کا کہہ رہا ہوں کہ وہ اس لیول پہ جو انٹرنیشنلی ان کا ہوا, میرے والد کا وہ نہیں ہوا. تو اس طرح ساروں کی کوشش ہے, بن نہیں پائے. نام وہ نہیں ہوا, مطلب ہوا ہے نام, یعنی جو قوال ہوئے سب کے نام ہوئے ہیں, نام ہیں سب کے ہیں, لیکن وہ نام نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے. اچھا, پھر جو ہے نا وہ ہر دوسرا مہمان جو ہے وہ استاد نصرت فتح علی خان سے اپنا وہ بتا رہے ہوتے ہیں گزرا, تو بڑے وہ سوشل تھے. کوئی استاد نصرت فتح علی خان کوئی فضل دین ٹائپ تھے جہاں سے ہر بندہ دوائی لے لیتا تھا, پیناڈول روز جا کے, بہت سوشل تھے, ہر کسی کے ساتھ ٹائم گزرا ان کا؟ پیار بہت تھا ان کو, پیار وہ بہت کرتے تھے. ایک میرا انٹرویو ہے, اگر وہ چاہیں گے آپ تو وہ لگائیں گے. استاد راحت فتح علی خان صاحب بول رہے ہیں کہ میں نے ندیم بھائی کو استاد نصرت فتح علی خان کے ساتھ ساری رات بیٹھے دیکھا ہے اور میوزک پہ ڈسکس کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ میں چاہوں گا یہ کلپ آپ چلائیں, پھر وہ سارے لوگ آپ پہ واضح ہو جائیں گے. وہ پیارے انسان, پیارے شخصیت ایسی تھی, ہر بندے کو ملا انہوں نے, اور ہر بندے کو یہ احساس دلوایا کہ میں تمہارا ہی ہوں. اینڈ وہ کتنے کلوز, ٹیکنیکلی میوزیکلی وہ کس کے ساتھ زیادہ کلوز تھے, وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. یہ میں بتا دوں. حاجی اقبال نقیبی کا رول استاد نصرت فتح علی خان کے کیریئر میں کیسا تھا؟ سر حاجی اقبال ان سے بڑا عاشق میں نے آج تک دنیا میں نہیں دیکھا. استاد نصرت فتح علی جتنے عاشق حاجی صاحب کو دیکھا ہے میں نے نہیں دیکھا کسی کو. وہ ہر وقت استاد نصرت فتح علی خان, وہ ہر وقت استاد نصرت فتح علی خان. یہ میں نے باہر بھی دیکھا, ہم نے یہاں بھی, تو اب تک بھی دیکھ رہے ہیں. اور ان کی مینجمنٹ کو کیسے دیکھا آپ نے اس دور میں؟ سر مینجمنٹ یہ تھی کہ شہزادہ, میں آپ کو سچی بتاؤں, شہزادہ بندہ, اور بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, لیکن کام لاکھوں کا, اربوں کا, ہر طرح کی بڑی بڑی ڈیل ایزیلی خان صاحب کو بھی بتاتے تھے, لیکن فرنٹ پہ وہی ہوتے تھے, اور موج مستی آپ کی بھی خدمت ہو رہی, میری بھی ہو رہی, اس کی بھی ہو رہی, بہت زیادہ پرفیکشن تھی. پرفیکشن, اور اپنے استاد کا عشق. انہوں نے تو اب ایک نیا انٹرویو دیا, ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے, اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ میں کیسے شاگرد ہونے گیا, میں کیسے پہنچا. بڑی معصومیت سے ساری چیزیں وہ بتا رہے ہیں. شاگرد ہونے گیا اور استاد ہو گیا. باقی استاد باقی وہ آپ سمجھتے بھی ہیں, ہر طرح کی شخصیت ہیں وہ. نہیں, میرے دوست ہیں. اچھا, آپ جو ہے وہ بخشی سلامت گھرانے کا مستقبل جو وہ کہاں دیکھتے ہیں, محفوظ ہاتھوں میں؟ میں کہنا چاہوں گا جی, میرا بیٹا تطہیر ندیم سلامت, اس میں دیکھ رہا ہوں کہ باقی ہمارے بھائیوں کے بچے جو ہیں وہ اپنے اپنے پروفیشن میں بہت آگے, اور یہ ماشاءاللہ اس کے لیے سارے پاکستان کے آرٹسٹوں کی دعائیں ہیں. اور کچھ نظام تطہیر نے تھوڑا چینج کیا ہے, اب وہ اس دور کا بچہ بھی ہے, اور جو پیورٹی یا کوئی ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ بھی وہ کام کر رہے ہیں. اس لیے میری امیدیں, میں سمجھتا ہوں میرے خاندان کی امیدیں اس پہ وابستہ ہیں, اور آپ کے چینل کے تھرو کہوں گا کہ اس کے لیے دعا ہونی چاہیے. تطہیر ایک اچھا ٹیلنٹ ہے جی. اپنے بیٹے کو ہم کہتے نہیں, ہمارا فیشن ہے, ہم نہیں کہتے. آپ نے کہا ہے, بولا, پوچھا ہے مجھ سے, تو میں کہہ رہا ہوں کہ از ویری ٹیلنٹڈ, از ویری ویسٹرن, از ویری ایسٹرن. اچھا, بوتھ, دونوں چیزیں وہ لے کے چل رہا ہے. نہیں, رجحان قوالی ہے یا قوالی کا رجحان؟ اس نے مجھے کہا تھا کہ بابا میں
20 ایئرس کا ہو جاؤں گا تو پھر میں قوالی کی طرف بھی آؤں گا. اب اس نے وہ ٹریننگ مکمل کی ہے. اب 14 کو اس کا میں ترانہ ایک قوالی کی شیڈ میں بنا رہا ہوں. اوکے. یعنی قوالی میں پہلی بار ترانہ ہوگا نعیم صاحب. 20 ایئر تطہیر نے قوالی کی ڈیٹ دی ہے. اور شادی کی کون سی دی ہے؟ شادی تو تیار ہوئی پئی. اچھا شادی تو تیار ہوئی پئی ہے جی بس, لیکن میں نے کہا 5 سال بیٹے. اچھا وہ ڈیٹ تسی دیتی ہو. میں کہا 25 نو بیٹے. انہیں کہ تو سانو قوالی دی ڈیٹ یار دی. میں 34 سال دی عمر میں نے شادی کی ہے یار. 32 تو مطلب تو فوراً تیاری کر لی. لیکن شکر ہے کہ جو اس نے چاہا ہم نے وہ کر دیا ہے. اس کے چاچے نے بھی, ساروں نے. ہی از ویری ہیپی. اب وہ کام کی طرف رجحان ہے اس کا. ابھی بھی بیٹھے فون آیا تھا تو میں نے بتایا کہ بھی میں ادھر ہوں. میوزک ٹریننگ جو ہے جس طرح کا ایک دور میں پی ٹی وی میں آپ وہ کرتے تھے جی, ایک شور بڑا ٹیلنٹ اس سے نکل کے آتا تھا, نئے بچوں کو موقع ملتا تھا, جو ہے نا وہ سر کی سمجھ ہاں جی, اور لے کیا ہے اور موسیقی کیا ہے, ایک باضابطہ ایک ان کو لیسن دیا جاتا تھا, ایک سلیبس دیا جاتا تھا, گریجولی ان کو ٹرین کیا جاتا تھا. وہ سلسلہ جو ہے اب نہیں ہے. وہی بات ہوگی نا جی, وہ ٹی وی تھا. ٹی وی پہ میں نے 4 سال وہ کیا, جس میں یہ 2-3 بچیاں ہیں وہ اس پروگرام سے نکلی ہیں. ہنا نصر اللہ وہ ہمارے پروگرام سے ہی آگے آئیں, لیکن اب نہیں وہ کہتی کہ میں کبھی اس پروگرام میں تھی اور ندیم صاحب اس پروگرام میں ہوتے تھے, کیونکہ اب وہ شاید نہیں کہنا چاہ رہے. تو لیکن میں خوش ہوں کہ وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے, اللہ مولا نے بڑا کرم کیا ہے, اور بھی کچھ ٹیلنٹ وہاں سے نکلے. اس کے بعد A+ پہ کیا 2 سال میں نے یہ میوزک پڑھایا. دین مینچسٹر یونیورسٹی پڑھایا 2 سال. اب میں چاہ رہا ہوں کہ آن لائن میں کلاسز اپنی شروع کروں, اور انشاءاللہ یہ سفر ختم ہوتا ہے تو اگست کے میں انشاءاللہ 14 اگست کو اوپن کر دوں گا کہ میں I will start my آن لائن کلاسز. آن لائن تو پھر پاکستان سے باہر بھی ہو سکتا ہے. جی باہر بھی تھی, اوور ایوری ویئر. اور آپ کے چینل کی وساطت سے میں یہ اعلان کر رہا ہوں, اور پہلا ہی اعلان ہے فرام یور چینل انشاءاللہ. اچھا خان صاحب, آخر میں ہم نے آپ پہ ایک FIR کاٹی تھی بخشی جاوید سلامت قوالی فیسٹیول میں بد نظمی کے حوالے سے. تو بد نظمی ہوئی بہت زیادہ وہاں پہ, اور جہاں صرف گانا ہونا چاہیے تھا, بات ہونی چاہیے تھی, وہاں جو ہے وہ گانا بہت پیچھے رہ گیا, اور ایک شور اور ایک مس مینجمنٹ اور 200-300 بندہ ہر وقت سٹیج پہ چڑھا رہا, اور اس طرح کی صورتحال. تو باقی فیسٹیول پہ کیا, باقی لوگوں نے تو ہمیں ویڈیو پیغام بھجوا دیے, آپ کی طرف سے کوئی نہیں آیا. آپ جو ہے نا وہ جی, اس کے لیے میں ویڈیو لیٹ ہونے کے اور ویڈیو پیغام لیٹ ہونے کا میں معذرت کرتا ہوں, کیونکہ آپ کے چینل نے جتنا بڑھ چڑھ کے جتنی محبت اور جتنا پیار دیا, اس کو پہلے تو اپریشیٹ کرتا ہوں اور تھینک یو بولتا ہوں آپ کو. اور سیکنڈلی ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں تھا نعیم صاحب. ہم نے, اب آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں تھی کہ وہاں پہ کوئی فلم سٹار آئیں گے, وہاں پہ کوئی سنگر, خواتین سنگرز آئیں گی, وہاں پہ کوئی ٹک ٹاکرز آئیں گے. ہم نے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی. دیٹ کارڈ از ود یو. اس میں پرفارمنس کے نام تھے, اور پھر پرفارمنس کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی, لوگوں کی بڑے لوگ رہ گئے. اب کیا ہوا کہ ہمیں پہلے ٹائم دیا گیا 1 بجے کا, اور پھر کہ پرمیشن ہو جائے گی, لیکن پرمیشن ہوئی نہ. 10 بجے تک انہوں نے کہا, اور 10:30 پونے 11 بجے تک چلا. اب کیا تھا جی کہ there was no security also, وہ بھی نہیں تھا. خدا گواہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس لیول پہ دنیا آ جائے گی, جو پیچھے بھی اتنی تھی, باہر بھی اتنی تھی, گیٹ کے باہر بھی اتنی تھی, اندر بھی اتنی تھی. حالانکہ ہماری بات استاد راحت فتح علی خان صاحب سے یہ ہوئی تھی کہ آپ کا آنا بہت ضروری ہے, اور اگر وہ آنا چاہتے تو ہم لکھتے, ہم سیکورٹیز کا ارینج کرتے. آپ سمجھ رہے نا. غلام علی صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی, انہوں نے کہا میری طبیعت خراب ہے لیکن میں کوشش کروں گا. ہم پھر سیکورٹی کا ارینج کرتے. ہم نے کوئی ارینج نہیں کیا کہ ہمارے گانے والے ہیں اور یہ ہو جائیں گے. آپ سوچ نہیں سکتے, بڑے بڑے نام جن کو میں ایسے کہہ رہا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں کہ جائیں راستہ دے دیں, چھوڑ دیں. اور میں نے, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ مجھے ایک ہی وہاں پہ آرگنائزر لگے جا رہا تھا, جو بھاگ کے ادھر جا رہا ہے, بھاگ کے ادھر جا رہا ہے. جو مس مینجمنٹ ہوئی ہے نا جی, وہ ہمارے کسی کاغذ میں تھی ہی نہیں
کہ دنیا اتنی ہو جائے گی. ہمیں پتا تھا اللہ کرے ہال بھر جائے, ہمارا پہلا ایکسپیرینس تھا, اور ہم نے اتنا شور و گل بھی نہیں کیا ہوا تھا. اب یہ دس کریڈٹ گوز ٹو مائی فادر, مائی بردر, کہ ان کے نام کے لیے دنیا. اور یہ میں بتا دوں یہاں پہ, نہ اتنا قوال کٹھا ہوا ہوگا اور نہ کوئی اتنا فنکار کٹھا ہوا ہوگا. جو نہیں گائے وہ ہمارے ٹائم کی غلطی, میں ان سے معذرت کرتا ہوں یہاں پہ. لیکن اس کے علاوہ بھی سارے تھے نعیم صاحب, سب بجانے والے, سب گانے والے. یہ میرے لیے اعزاز کی بات تھی. اور اس میں استاد راحت وحید علی خان صاحب نے کہا جی میں پہنچ رہا ہوں, اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں کہ وہ خود دنیا کو پرے کرتے ہوئے, آج کل وہ سیکیورٹی کے بغیر کہیں نہیں جا سکتے, ان کی پرسنالٹی ایسی ہے. لیکن ہمارے لیے کتنے اعزاز کی بات تھی کہ وہ خود دنیا کو پرے کرتے کرتے آ گئے. اس کے لیے چینل کی ریکارڈنگ کو جو نقصان پہنچا, اور اس کو میں جانتا ہوں, وہ ہوا کیونکہ کلیئر تو کچھ بھی نظر نہیں آیا. لیکن اتنی کوشش ہوئی ہے. اب ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اب آپ اس کو جو آرگنائز کیا جائے گا, انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے کہ اب آرگنائز بہت اعلیٰ ہوگا. اس کا میں تہ دل سے آپ کا مشکور ہوں, اور جو غلطی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے, اس کو میں ایڈمٹ کرتا ہوں. لیکن اس میں اگر آپ قصور کہیں گے تو وہ ہمارا نہیں ہے. آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں اپنے ویڈیوز میں کہ میں اپنے وی آئی پیز کو ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہہ رہا ہوں ساروں کو, اور آپ کو بہت بڑے بڑے نام نظر آئیں گے پیچھے کھڑے. جب وہی نہیں دھیان کرے تو پھر کوئی عام بندہ کیوں کرے گا کہ دھیان. ہم نے اتنا پیسہ بھی ہم نے خرچ کیا, اتنی ان کو ان کی پذیرائی بھی کی آرٹسٹوں کی, اور جو نہیں گا سکے ان سے میں دوبارہ معذرت کر رہا ہوں. اور آپ کے تمام پینل کو, آپ کے تمام کرو سے میں بڑی معذرت آپ کے چینل سے. اچھا, اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ, ممکن نہیں ہوتا ایک دن میں 2 دن کریں گے, یا تو وہ 2 دن ہو جی 2 دن, یا پھر یہ ہو کہ آپ اس سال کی ایک آپ نے 8 یا 10 پرفارمنسز کی یا 7 پرفارمنس کی لسٹ بنا دی, ٹھیک, وہ 2026 کی لسٹ ہو گئی, ٹھیک ہو گیا. اور 2027 کی اگلی آپ نے 8 لوگوں کی لسٹ بنا دی یا 10 لوگوں کی بنا دی. آپ بالکل صحیح کہہ, بجائے اس کے کہ آپ 30 لوگوں کی ایک رات میں لسٹ بنا دیں, ہاں جی, اور وہ ممکن نہیں ہوتا. حالانکہ جی اور پھر آرٹسٹ, یہ آپ نے تو فیس کر لیا ہوگا, آرٹسٹ کو اگر 8 منٹ کہا گیا ہے یا 12 منٹ کہا گیا ہے تو وہ سمجھتا ہے, اپنا فرض سمجھتا ہے کہ اس نے 25 منٹ لے کے جانا. یہ غلط ہے جی, ٹھیک ہے, اور 27 رپیٹ کرتے جانا پھر جنہ کہ میں نے تھوڑا بہت گانا آندا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا میں یاد سلامت پہ گایا ہوں, یاد سلامت, اس سے پہلے ایک فنکار گا رہے تھے. آپ نے بھی مجھے کہا, یہ میں چینل پہ کہہ رہا ہوں, کہ یار یہ بہت زیادہ ٹائم ہو گیا, اور ایک ہی 27 رپیٹ کی, پونا گھنٹہ, اور وہ اٹھے نہیں ہیں, پونا گھنٹہ. ایگزیکٹلی. اچھا میں بیٹھا ہوں جی, مجھے پیچھے سے صرف اشارہ ہوا ہے, خدا گواہ 1 سیکنڈ میں نے بند کیا. ابھی وہ اشارے پہ ہی آپ کہیں بتائیں کہ جو میں بات کرتا ہوں وہ صحیح, کہ موسیقی میں ڈسپلن کا ہونا بہت ضروری ہے. جی وہ اشارہ ڈسپلن ہے نا, میں نے وہ کیا, کیوں ہے نا, وہ آپ نے فالو کر لیا. لیکن ہر بندہ وہ بھائی کرے اس کو, کوئی مزبزگی نہ ہو. اگر سارے سوچ لیں کہ یار میں نے 10 منٹ گانا ہے, راؤنڈ ڈاؤن پورا فالو ہو رہا ہو, بس ختم ہو جاتی بات. اچھا, ایک آپ ہمارے پروگرام کی تعریف کریں گے کہ ہم نے گانے کو نہیں نظر آیا جاری رکھا, نہیں کسی نے سنا جاری رکھا, گانا اس میں چلتا. ایک اور بات, ابا جی کی تعریف کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا, اور نہ ہم نے بلایا, کہ ابا جی کی تصدیق کرانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بخشی سلامت تھے, بخشی سلامت ہیں. اب بار بار ایک ہی پھر بندہ, اور وہ بندے کو پورا پتہ ہی نہیں ہو آگے کبھی جی بخشی سلامت جو ہیں. ہم نے یہ کام نہیں کیا. ہاں, ایک بخشی سلامت کی شخصیت سے پیار کرنے والے سارے آئے, اور وہ آ گئے, اور انہوں نے بہت زیادہ ہمیں عزت دی ہے. قوال گروپس جو ہیں, جو پیور قوال گروپس ہیں, وہ سارے آئے ہیں. جو ابھی آپ نے بات کی قوالوں کی, جو اصلی قوال ہیں وہ سارے آئے ہوئے تھے وہاں پہ, جو خاندانی ہیں اور جو وہ کام کرتے ہیں وہ سارے آئے تھے. گانے والے, کلاسیکل, سب آئے, اور جو نہیں آئے ان کی کوئی مجبوریاں تھیں, وہ نہیں آئے ہمارے پاس. تو اس لیے یہ میں معذرت کر رہا ہوں جی آپ سے, اور یہ میرے دل میں تھا کہ یہ میں نے آپ کے یہاں آ کے کرنی ہے معذرت. شکریہ خان صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, استاد ندیم سلامت, بخشی سلامت گھرانہ ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے اتفاق کیا اس بات سے کہ ملک میں اور دنیا میں قوالی کا ریوائول ہوا ہے. قوالی بہت ہو رہی ہے مگر قوالی نہیں ہو رہی, اس کا فقدان ہے زیادہ تر. اور کئی ایسے گھرانے جو ہیں آج بھی حقیقی قوالی کو اور اس
ایک توقیر والی مقدس صنف کو جو ہے اس لیگسی کو لے کے چل رہے ہیں. بہت جلد آن لائن میوزک کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر سے موسیقی کے شعبے میں آنے والا نیا ٹیلنٹ جو ہے اسے انٹروڈیوس کروایا جائے گا، متعارف کروایا جائے گا اور ٹرین کیا جائے گا. ندیم سلامت اور نعیم حنیف کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.